بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اسی مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بھی ہے اور وصال مبارک بھی ہے۔ دونوں کا جو دن ہے وہ پیر ہے کہ پیدائش مبارک بھی پیر والے دن ہوئی اور وصال مبارک جو ہے وہ بھی پیر والے دن ہوا۔ اور مضبوط ترین جتنی روایات موجود ہیں، ہم پہلے بھی کئی بار بات کر چکے، ان میں جو سب سے مضبوط روایات ہیں ان کے مطابق پیدائش مبارکہ 12 ربیع الاول کو ثابت ہے، کیونکہ اس کی جو روایات ہیں وہ مضبوط ترین ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ کا وصال مبارک 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا ہے۔ تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، آج کی گفتگو یہ ہے نہیں۔ ربیع الاول کا اس مہینے میں ہم آپ سب جانتے ہیں کہ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت کچھ ہوتا ہے۔ اب اس میں سے بہت سی چیزیں، بہت سے سوالات، بہت سے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بہت سے الزامات لگائے جاتے ہیں دونوں طرف، لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے میں پڑے بغیر کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عشق الہی کے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں۔ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں، ایک تو ذہن میں رکھا جائے کہ جو جائز ہوتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ کار ان کو ناجائز کر دیتا ہے۔ ایک مثال آپ کو دیں، مثال کے طور پہ محفل ذکر کا اہتمام ہوا، جہاں پہ قرآن مجید پڑھا جائے، جہاں پہ احادیث مبارکہ بیان کی جائیں، ان کی شرح، ان کا سیاق و سباق بیان کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا جائے اور مسنون اذکار صرف کیے جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، وغیرہ وغیرہ، لا الہ الا اللہ۔ اب اگر آپ غور کریں تو اس قسم کی محفل پہ کسی قسم کا کوئی اعتراض بنتا نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن اسی محفل کے اندر اگر آپ جو لوگ شرکت کر رہے ہیں ان کو مخلوط کر دیں، خواتین بھی ہوں مرد بھی ہوں، ان کے درمیان پردہ نہ ہو، اکٹھے بیٹھے ہوں، مردوں کے بیچ میں ہی خواتین ہوں، خواتین کے بیچ میں ہی مرد ہوں، تو یہی محفل ناجائز اور حرام ہو جائے گی۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کئی بار ایک جائز چیز بھی ناجائز ہو جاتی ہے، مکروہ ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اس کا طریقہ کار کیا اختیار کیا گیا ہے۔ اس لیے اس بحث میں پڑے بغیر کہ کیا جائز ہے اور کن حدود میں رکھا جائے تو جائز ہے، اور کب کون سی حدود پار ہو جائیں تو یہ ناجائز اور مکروہ اور حرام ہو جائے گا، فی الحال اس میں پڑے بغیر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے کیا ہیں، دین ہم سے کیا مانگتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں ویسے تو سارے سال ہی، مگر خصوصاً اس ماہ مبارک کے اندر اکثر اوقات عشق رسول کے نام پر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں۔ اچھا، عشق رسول کے تقاضے پہ بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دیں۔ یہ جو لفظ عشق ہے، یہ لفظ عشق جن معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ صرف اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں اور ترکی میں ہے۔
عربی میں لفظ عشق انتہائی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہمارے یہاں عشق محبت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہونے کو کہتے ہیں. ان کے ہاں عشق محبت کے گھٹیا ترین مقام سے بھی نیچے ہے. اسی لیے بہت سے حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں، کبھی آپ کیا عشق الہی، عشق رسول کی باتیں کرتے ہیں، عشق حقیقی کی باتیں کرتے ہیں. عشق تو وہ چیز ہے جس سے پناہ صحابی نے مانگی ہے. ایک روایت میں آیا کہ طواف کرتے ہوئے طواف کے دوران ایک صحابی ایک دعا مانگ رہے تھے جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے عشق سے بچا. اب وہاں پہ عشق کا بہت ہی ہلکا، بہت ہی چھوٹا، بہت ہی گھٹیا معنی ہے، اور جو بلند ترین مقام ہے اس میں عربی کے لیے لفظ حب استعمال ہوتا ہے. حب الہی، حب رسول، یہ بلند ترین مقام ہے. ہمارے یہاں بات پتہ نہیں کب اور کیسے اور کیوں الٹی ہو گئی. محبت سب سے نیچے چلا گیا اور عشق سب سے اوپر چلا گیا. تو ٹھیک ہے، لفظ عشق استعمال بے شک کرتے رہیے، لیکن کوشش کریں کہ آج کے بعد عشق رسول کی بجائے حب رسول کا استعمال کریں، عشق الہی کی بجائے حب الہی کا استعمال کریں، عشق حقیقی کی بجائے حب حقیقی کا استعمال کریں. آہستہ آہستہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں. اچھی بات ہے. جو اصطلاحات عربی میں ہمیں ہمارے دین نے دی ہیں ان کو اگر ہم اردو میں بھی اپنے پاس رکھیں اور ساتھ رکھیں اور استعمال کریں تو یہ بڑی اعلیٰ بات ہوگی ہمارے نزدیک، یہ بہت اچھی بات ہوگی ہمارے نزدیک. اچھا، اب آتے ہیں کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حب الہی. ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، حب الہی حب رسول کے بغیر ممکن نہیں، اور حب رسول حب الہی کے بغیر ممکن نہیں. یہ لازم و ملزوم ہے. ایک کو چھوڑ کے دوسرے کو کا دامن نہیں پکڑا جا سکتا. جب آپ ایک کا دامن پکڑیں گے تو وہ دوسرے کا دامن بھی لا محالہ ساتھ پکڑنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سب وہ باتیں ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. اس لیے آپ اگر حب رسول کی بھی بات کریں تو حب الہی ہے، اور حب الہی کی بھی بات کریں تو حب رسول ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی تلقین کر رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ ان سے محبت ہے. سوائے چند مواقع کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. وہ چند ایسے موقع ہیں ضرور، لیکن ان کے علاوہ ہمیشہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق، خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لازم و ملزوم قرار دیا. لیکن اب ذہن میں یہ رکھیں کہ حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا سب سے پہلے تو قرآن ہمیں بتاتا ہے. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ لوگوں کو کہہ دو، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو مجھ سے اتباع کرو، اور اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ بخش دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حب الہی کا راستہ جو ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جس کے نتیجے پہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. یعنی ہم محب ہوتے ہوتے خود محبوب بن جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اگر ہم سے محبت کرے گا تو ہم محبوب ہو جائیں گے اور اللہ محب ہو جائے گا. لیکن ہمیں یہ درجہ کیوں ملے گا کہ جب ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہوئے خود محب بن جائیں گے اور اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے، تب اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا اور خود ہمارا محب بن جائے گا. یہ تقاضا ہے. ہمارے ہاں جس طرح عشق اور محبت کے مقام نہ جانے کیسے بدلے گئے، اسی طریقے سے
عشق اور محبت کا مفہوم بھی بدلا گیا، اور جو اب مفہوم ہمارے سامنے آ گیا وہ اتنا خوفناک ہے کہ وہ بجائے ہماری نجات دنیا میں اور آخرت میں ہونے کے زیادہ امکان یہ ہے کہ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیں، جو اصل تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی مرضی کو اپنا لیا جائے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا جائے۔ میرے محبوب کو کیسے چلنا پسند ہے مجھے ویسے چلنا چاہیے، میرے محبوب کو کیسے اٹھنا بیٹھنا پسند ہے مجھے ویسے اٹھنا بیٹھنا چاہیے، میرے محبوب کو کیسے کیا چیز کھانا پینا پسند ہے مجھے وہی چیز پسند ہونی چاہیے، مجھے اگر وہ پسند نہیں بھی ہے تو مجھے اس کی طرف رغبت پیدا کرنی چاہیے۔ اصل تو محبت تب ہوتی ہے جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو محبوب سے توجہ کی التجا نہیں کرنی پڑتی، پھر آپ کو اپنے محبوب کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ آپ میری طرف توجہ فرمائیے، پھر آپ کو یہ کہنا نہیں پڑتا کہ اے میرے محبوب آپ میری لاج رکھیں۔ لاج محبوب نے محب کی نہیں رکھنی ہوتی بلکہ محب نے محبوب کی رکھنی ہوتی ہے، اور جب محب محبوب کی لاج رکھتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنے اوصاف میں اپنے کمالات کے اندر ہر لحاظ سے وہ اپنے محبوب جیسا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نہ صرف اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مخلوق کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ وہ جو کہا گیا کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اللہ کا ذکر اکیلے میں کرو گے اللہ تمہارا ذکر اکیلے میں کرے گا، اگر اللہ کا ذکر محفل میں کرو گے تو اللہ تمہارا ذکر اس سے اعلیٰ محفل میں کرے گا، اور وہ محفل ہے فرشتوں کی۔ اب دنیا میں پھر کس طرح ذکر، دنیا میں ان محب کو اللہ تبارک و تعالی مخلوق کا محبوب بنا دیتا ہے اور پھر مخلوق اس کی محب ہو جاتی ہے۔ محبوب کی مرضی کے آگے اپنی خواہش کو ختم کر دینا اصل میں حب ہے۔ محبوب کی خواہش کے آگے، مرضی تو ایک علیحدہ چیز ہے، محبوب کی خواہش کے آگے اپنی ہر چیز کو تیاگ دینا، ختم کر دینا، چھوڑ دینا، یہ اصل میں حب ہے۔ حب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھیں اور بیٹھ کے کہیں ہماری طرف کرم فرمائیے اور ہم ان کی کسی بھی جو تلقین ہے اس تلقین کو خاطر میں ہی نہ لائیں۔ ہمارا مسئلہ اس جھوٹے محبت کے جو ہمارے پیمانے بن گئے ہیں اس میں کیا بن گیا ہے؟ اس میں یہ بن گیا ہے کہ ہم قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں سے ایک آیت اور ایک حدیث لے کے دوسری آیت اور دوسری حدیث کو جھٹلانا شروع کر دیا ہے ہم نے، اور اس پہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت موجود ہے بڑا واضح طور پہ اور بڑا سختی سے یہ کہا ہے کہ کیا تم اس میں سے ایک بات کوئی قبول کرتے ہو اور دوسری بات جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب ایک شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے اس کے بارے میں کیا کلمات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بارے میں کیا کلمات ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیں اور ہم کہیں گے نہیں اللہ چونکہ غفور و رحیم ہے اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی اس لیے ہم نماز نہیں پڑھتے تو بھی ہماری مغفرت لازم ہے۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ رسول کی ایک بات پکڑ کے اللہ رسول کی دوسری بات کو جھٹلا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، قرآن مجید میں تو پتہ چل گیا کہ اللہ نے کہا ہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو اللہ اپنا محبوب بنا لے گا۔
حدیث شریف میں بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا شخص کون ہے؟ جواب ملا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی وہ انکار کرنے والا ہے۔ اب آپ کی ایک بات کو ہم پکڑ کے دوسری بات کو اگر ہم رد کرتے چلے جائیں گے تو یہ نافرمانی ہی میں آئے گا، یہ اطاعت میں نہیں آئے گا۔ یہ منطق اور لاجک نہیں جی، لاجکلی یہ بات نہیں بنتی ہے، منطق کے معیار پہ پوری نہیں اترتی ہے۔ یہ جس منطق کا ہم سہارا لے رہے ہیں یہ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ جہاں پہ ثبوت ہوتا ہے وہاں پہ منطق نہیں لائی جاتی، جہاں پہ حکم ہوتا ہے وہاں پہ منطق نہیں لائی جاتی۔ اور کچھ واقعات ایسے ضرور ہیں ان کو پکڑ کے بغیر سیاق و سباق کے دیکھتے ہوئے اگر ہم باقی چیزوں پہ اس کا اطلاق کر دیں گے تو یہ بھی ہم بڑی زیادتی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اس کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے، اور آپ کے احکامات کی پیروی کر کے ہی نجات ممکن ہے۔ اس دنیا میں بھی سکون حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب اطاعت کے معاملے میں دیکھیں، ہم یہ جو بات کر رہے ہیں ایک چیز پکڑی دوسری چھوڑ دی، اس کو ایک اور انداز سے اب دیکھتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ کے پہاڑ بہت اونچے پہاڑ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرے کی طرح بنا دے گا، یعنی وہ جو پہاڑ بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے، پہاڑوں کے برابر نیکیوں کا ایک ڈھیر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو اڑتے ہوئے ذروں میں تبدیل کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ تو ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا حال آپ ہم سے بیان کریں، کھل کر بیان کریں، تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کہیں ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو۔ اور رات کی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ رات کی عبادت تہجد کی عبادت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی ذکر اذکار۔ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو حرام کا ارتکاب کریں گے۔ یہ حدیث کئی کتابوں میں درج ہے، ابن ماجہ میں، معجم الاوسط میں، معجم الصغیر کے اندر، اور بھی کچھ کتابوں کے اندر یہ درج ہے۔ اب پہاڑوں کے برابر نیکیاں اکٹھی کریں اور اس کے بعد اکیلے میں ہم حرام کریں تو حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ اب وہ آپ کہیں جی اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ معاف فرما دے گا، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ معاف فرما دے گا، یہ ساری باتیں آپ کو جہنم کے گڑھوں میں گرا دیں گی، بشرطے کہ آپ کم از کم اتنا تو تسلیم کریں کہ آپ نے غلط کیا ہے اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ غفور و رحیم ہے درست، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ کریم ہے درست، لیکن وہ کیسے کریم ہے کہ ہم سے بڑے سے بڑا تہامہ کے پہاڑوں جتنا ڈھیر گناہوں کا ہو جائے ہمارا، ہم اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، ہم اس سے مغفرت طلب کر دیں، وہ 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم تسلیم تو کریں کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم تسلیم تو کریں کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، ہم تسلیم تو کریں ہم سے غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، اور پھر اللہ سے کہیں گے یا اللہ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔
اب کئی بار یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم سے کوتاہی ہو گئی، ہم سے گناہ سرزد ہو گیا، ہم نے ندامت ہوئی، ہمیں سچے دل کے ساتھ اللہ کے آگے گڑ گڑائے، سجدہ ریز ہوئے، اور ہم سے بعد میں پھر وہی گناہ ہو گیا، ہم نے پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ ہو گیا۔ دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں، مغفرت ایک تو ذہن میں رکھے، گناہ ہو جانا اور گناہ جان کے، سوچ کے، پورا منصوبہ بندی کر کے، پلان کر کے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے پلان کر کے بھی کر دیا اور سچے دل سے مغفرت مانگے تو اللہ تبارک و تعالی، ہمارا ایمان ہے کہ اس کو معاف فرمائیں گے۔ لیکن ایک چیز اور ذہن میں رکھیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ہر وقت کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کریں، رات کو سوتے ہوئے ایک دفعہ استغفار ضرور کریں، کہ اگر صبح آنکھ نہ کھلے تو کم از کم استغفار ضرور کیا ہو اپنے سونے سے پہلے۔ بغیر استغفار کے ہماری موت نہ وہ آ جائے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، ہم جان کے پلان کر کے گناہ کر رہے ہیں اور اس گناہ کے دوران ہمیں موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ تو اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں رکھیں، دل میں رکھیں، تو ہم گناہ سے دور رہنے پہ ہمیں اللہ تعالیٰ قادر فرما دے گا، ہمیں اتنی ہمت دے دے گا، اتنا حوصلہ دے دے گا، اتنی برداشت دے دے گا کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اور پھر بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے تو مغفرت کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا ہے۔ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں اگر آپ سے کام ہو گیا ہے اور آپ مغفرت کریں گے تو آپ کو معافی نہیں ملے گی، ایسی کوئی بات کہیں نہیں کہی گئی۔ ہمیشہ یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے انتہائی جو ہے وہ غفور و رحیم ہے، اس کے در پہ جو آتا ہے اللہ اس کو مایوس نہیں لوٹاتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف مسلم شریف کی ہے جس میں دونوں پہلو جو ہے وہ سامنے آتے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ کے پاس سزا کیا ہے تو جنت کی امید رکھنا چھوڑ دے، لیکن اگر کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کیا ہے تو جنت سے مایوس نہ ہو۔ ظاہر ہے شرعی تقاضے اگر پورے نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو شرک میں مر گیا اس کو جنت نہیں ملنے لگی۔ اسی طرح اور بھی کچھ معاملات ہیں جو اس میں مر گیا اس کو جنت نہیں ملنے لگی، لیکن اس سے ہمیں اللہ کی رحمت بھی اور اللہ کا قہر بھی، دونوں باتوں کی حدیں نظر آتی ہیں، اور وہ حد کیا ہے؟ کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی رحمت کی بھی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن اس کی قہر کو بجھا کون چیز سکتی ہے؟ کثرت سے استغفار اور صدقہ و خیرات اور حسن اخلاق، بھائیوں کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، سگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا، کسی سے قطع تعلق نہ رکھا جائے، کسی سے ناراضگی نہ رکھی جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی بار قطع تعلق کی نہیں ہوتی، وہ صرف اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ اس تعلق کے ساتھ فتنہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، ورنہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اخلاق، صدقہ و خیرات، توبہ و استغفار، خلوص کے ساتھ کوشش گناہ سے، کوتاہی سے، بری اعمال سے دور رہنے کی، اور اگر ہو ہی گئی ہے تو فوری طور پہ اس رب کے دربار میں اپنا سر جو ہے وہ زمین پہ ڈال دیں، ممکن ہو تو روئیں، گڑ گڑائیں۔ یہ جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا مرد روتا نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہمارے صحابہ گڑ گڑا کے رویا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی گڑ گڑا کے رویا کرتی تھی۔ یہ ہندوؤں سے ہم نے سیکھا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں روتا مرد؟ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں، گڑ گڑائیں، روئیں۔ اگر رونا نہیں آ رہا تو کم از کم روتی صورت بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالی
غفور و رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم عشق الہی کے نام پر اور عشق رسول کے نام پہ جو بھی کام معاملات کر رہے ہیں، ان معاملات میں کوئی ایک چیز بھی ایسی ہو گئی جو ان کے احکامات سے ٹکرا جائے تو یہ شدید گناہ ہمارا لکھا جائے گا، ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ کیونکہ اصل بات پھر کیا ہے؟ اطاعت اور اتباع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدود بیان کر دی ہیں، اس حدود سے باہر جائیں۔ ہم نے ایک مثال دی، ایک محفل ذکر حرام ہو سکتی ہے، حالانکہ محفل ذکر حرام ویسے کوئی کہے تو انسان کہتا ہے کیسی بیکار کی بات کرتے ہو، محفل ذکر حرام کیسے ہو سکتی؟ ہم نے آپ کو ثابت کیا کہ محفل ذکر حرام ہو سکتی ہے، لیکن وہی محفل ذکر ایک اعلیٰ باعث ثواب محفل بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ اس میں کوئی ایسا کام کریں گے جو شرع کے براہ راست ٹکراتا ہوگا، وہی محفل ذکر حرام ہو جائے گی، لیکن وہی محفل ذکر باعث ثواب ہوگی، اللہ کے ہاں انشاءاللہ ہمارا ایمان مقبول ہوگی، جس کو جو حدود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے جس کا اہتمام ہو۔ اسی طرح دین مثلا اسراف سے منع کرتا ہے، ایسی تمام محافل چاہے وہ دینی ہی کیوں نہ ہو جس میں واضح اسراف ہوگا، اس سے ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ریاکاری ہوگی، ثواب کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں صحیح راستے کا فہم بھی عطا فرمائے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔